اب یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام اقبال کو سمجھنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج جس غزل کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے وہ باغ درا میں شامل مشہور غزل ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ تو آپ لوگوں کی بڑی فرمائش بھی تھی کہ اس غزل کی تشریح کی جائے، تو آج انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حقیقت منتظر، یاد رکھیے یہ لفظ منتظر ہے، بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں منتظر۔ منتظر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنے والا، اور منتظر کا مطلب ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ تو حقیقت منتظر سے یہ مراد ہے ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نظر آ لباس مجاز میں، یعنی اقبال یہ آرزو کر رہے ہیں اس شعر میں کہ اے اللہ، کبھی اگر تو مجھے ظاہری صورت میں نظر آ جائے، میری آنکھیں کبھی تجھے دیکھ پائیں، تو ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو میرا ماتھا ہے، میری جبین ہے، اس کے اندر نیاز مندی کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، اور اگر کبھی تو مجھے ظاہری صورت میں نظر آ جائے تو میں سجدوں کی حد کر دوں اور تجھے بہت سے ہزاروں سجدے کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی آرزو کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں جو بلند ترین آرزو دل میں پیدا ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو ہو جائے۔ تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو ہوتی ہے۔ اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت اہل جنت کو حاصل ہوگی وہ یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی بھی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا حالت بیداری میں، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ آپ کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، ہاں جنت میں جا کے یہ سعادت حاصل ہوگی۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے حالت بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگلے شعر میں علامہ فرماتے ہیں، طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو، یعنی اپنے نغمے کو، اپنے ساز کو چھیڑو، اپنے ساز میں سے آواز نکالو۔ تو نوا ہے محرم گوش ہو، گوش کہتے ہیں کان کو، محرم گوش ہونا سنائی دینا، کہ تم ایک آواز ہو جو کان سے ٹکراؤ، کانوں کو سنائی دو۔ اپنے ساز کو چھیڑو اور اپنی آواز کو کان سے ٹکراؤ، کان میں سنائی دو، یعنی اپنے اندر جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرو اور جذبے کا اظہار کرو۔ جذبے کو دل میں چھپا کے نہ رکھو، جذبے کا اظہار کرو۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ سرود نغمے کہتے ہیں وہ کیا نغمہ ہے کہ جو ساز کی خاموشی میں چھپا رہ جائے اور ظاہر نہ ہو۔ بھئی کوئی بھی ساز ہوتا ہے، نغمہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے نا، تو وہ اگر پردہ سکوت میں چھپا رہ جائے، خاموش ہی رہ جائے، کسی کو سنائی نہ دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ یہاں ایک تشبیہ کی صورت میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر جو جذبہ ہے، کیونکہ جذبات دل کے اندر ہوتے ہیں، دل جذبات کا منبع و مرکز ہے، تو دل کے اندر جو جذبہ ہے اگر وہ باہر ظاہر نہ ہو، اس جذبے کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا؟ تو دین سے محبت کا جذبہ جو تمہارے دل کے اندر ہے، اس کو دل سے باہر لاؤ اور عمل کرو، عمل کی دنیا میں آؤ، اور اس کو صرف دل میں چھپا کے نہ رکھو بلکہ تمہارے ظاہر و باطن میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہاں آئینہ سے مراد ہے دل۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو یہ بنانے والے کی نگاہ میں زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ بھائی جو آئینہ ہوتا ہے، جو آئینہ ٹوٹ جاتا ہے
وہ آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں اس کی وقت کم ہو جاتی ہے نا. اس دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آئینہ سازی کے کارخانے میں جہاں آئینے بنتے ہوں تو وہاں اگر کوئی آئینہ کوئی شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, اسے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو آئینہ ہے, تمہارا جو دل ہے, یہ ایسا ہے کہ یہ اگر ٹوٹ جائے, شکستہ ہو جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. جو ٹوٹا ہوا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جب دکھوں سے, غموں سے, رکت سے, درد مندی کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ اس دل کو بچا بچا کے نہ رکھو, اس پہ چوٹ لگنے دو, اس میں درد پیدا ہونے دو, اس کے اندر رکت پیدا ہونے دو, اس کے اندر سوز پیدا ہونے دو. تو جس دل کے اندر سوز نہ ہو, رکت نہ ہو اور اس کے اندر درد مندی کے جذبات نہ ہوں, وہ تو پتھر دل کہلاتا ہے. اس دل کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو بچا بچا کے نہ رکھو, اس پہ چوٹ لگنے دو. جب اس پہ چوٹ لگے گی تو یہ نگاہ آئینہ ساز میں عزیز تر ہو جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اس کی وقت بڑھ جائے گی. آگے فرماتے ہیں دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں, نہ میری حدیث گداز میں. کرم کے شمع کے گرد طواف کرنے والا یا شمع کے گرد گھومنے والا پروانہ. دم توف طواف کرتے وقت یعنی شمع کے گرد پروانہ وار گھومتے وقت. اثر کہن وہ پرانا اثر, پرانا تاثر. یہاں اثر سے مراد عشق اور محبت اور تاثر. نہ تیری حکایت سوز میں, نہ میری حدیث گداز میں. حکایت کہتے ہیں کہانی, حکایت سوز درد بھری کہانی. حدیث کا لفظی مطلب ہوتا ہے بات, حدیث گداز یعنی رکت بھری بات, رکت بھری کہانی. تو یہاں علامہ شمع اور پروانے کی تشبیہ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب پروانہ شمع کے گرد گھوم رہا تھا, شمع کے چکر لگا رہا تھا, تو اس نے شمع سے یہ کہا کہ نہ تجھ میں وہ سوز و ساز باقی ہے اور نہ میرے اندر وہ ذوق و شوق باقی رہ گیا ہے. یہاں مسلمانوں اور ان کے لیڈروں کے تعلق کو بتا رہے ہیں کہ نہ مسلمانوں کے لیڈروں میں ویسی تڑپ اور ذوق و شوق باقی رہ گیا اور نہ ان کے پیروکاروں کے اندر وہ جذبہ باقی رہ گیا. جب لیڈروں کے اندر وہ شوق باقی نہیں رہے گا تو پیروکاروں کے اندر وہ شوق کہاں سے باقی آئے گا. تو یہاں پروانے سے مراد ہے عوام اور شمع سے مراد ہے وہ لیڈر جن سے وہ محبت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب شمع کا طواف پروانہ کر رہا تھا, شمع کے گرد چکر لگا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں رہا اور نہ میری حدیث گداز میں رہا. نہ تیرے اندر وہ ذوق و شوق باقی رہا اور نہ میرے اندر وہ ذوق و شوق باقی رہا. تو علامہ اس شعر کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کرو جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا. تو مسلمان لیڈر بھی اپنے اندر وہ ذوق و شوق بیدار کریں اور مسلمان عوام بھی اپنے اندر وہ ذوق و شوق بیدار کریں تاکہ یہ قافلہ پھر رواں دواں ہو اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. آگے فرماتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. امان, علامہ فرماتے ہیں کہ میرے جو جرائم تھے, میرے جو گناہ تھے, دنیا بھر میں کسی نے مجھے پناہ نہ دی, کہیں یہ گناہ معاف نہ ہوئے, لیکن جب مجھے پناہ ملی میرے جرم خانہ خراب کو تو کہاں تیرے عفو بندہ نواز میں. یہاں کچھ جو علماء ہیں انہوں نے یہ تشریح کی ہے اس کی کہ یہاں اس سے مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں مجھے پناہ ملی. کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ کے غضب سے بچانے والی ایک ہی ہستی ہے دنیا میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی. جب گناہ گار آپ کے دامن میں چھپتا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آ جائیں, پھر یہ اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں, تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو اسی آیت کا ایک قسم کا یہ ترجمہ کیا ہے علامہ اقبال نے. تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گناہ کیے, اللہ کی نافرمانی مجھ سے سرزد ہو گئی, تو پھر پوری دنیا میں کوئی جائے امان نہیں تھی میرے پاس, تو پھر مجھے کہاں امان ملی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم میں, آپ کے عفو بندہ نواز میں مجھے پناہ ملی. آگے فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. غزنوی سے مراد ہے یہاں مشہور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ,
اور ایاز آپ جانتے ہیں کہ محمود غزنوی کے مشہور غلام تھے ایاز، جن سے محمود غزنوی کو بڑی محبت تھی۔ تو یہاں بھی محمود اور ایاز، غزنوی اور ایاز کی تشبیہ اور استعارے میں علامہ اقبال نے مسلمان رہنماؤں اور مسلمان عوام کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ عوام کے اندر وہ عشق باقی رہا ہے اور نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ لیڈروں کے اندر، نہ رہنماؤں کے اندر وہ خصوصیات باقی رہی ہیں جو پہلے مسلمان رہنما، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں یا مذہبی رہنما ہوں، جو ان کے اندر جو خصوصیات ہوا کرتی تھیں وہ آج کے مسلمان رہنماؤں میں باقی نہ رہیں، اور مسلمان عوام میں جیسی تڑپ اور جیسا ذوق و شوق ہوا کرتا تھا پہلے دور میں، آج وہ باقی نہ رہا۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان رہنما بھی اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرے اور مسلمان عوام بھی اپنے اندر وہ عشق اور وہ ذوق و شوق پیدا کرے، تو تب بات بنے گی اور تب مسلمانوں کی کھوئی ہوئی منزل اور کھویا ہوا مقام ان کو دوبارہ حاصل ہوگا۔ آخری شعر جو بڑا مشہور شعر ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ صنم آشنا جو بتوں سے محبت کرتا ہو، صنم کا لفظی مطلب ہوتا ہے بت، کہ تیرے دل میں تو، کہتے ہیں علامہ کہ جب میں کبھی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور میں نے سجدہ کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ زمین کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہو کہ تیرے دل میں تو بتوں کی محبت چھپی ہوئی ہے، تجھے نماز کے اندر کیا ملے گا۔ بتوں کی محبت سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی دل کے اندر لالچ کا بت ہو، دل کے اندر عہدے کا بت ہو، دل کے اندر حسد کا بت ہو، دل کے اندر لالچ کا بت ہو، دل کے اندر اس طرح کے سینکڑوں بت سمائے ہوئے ہوں، تو پھر نماز کے اندر وہ ذوق و شوق اور وہ لذت اور وہ سرور کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے دل کو پاک و صاف کیا جائے، دل کے اندر سے دنیا کی محبت ختم کی جائے، دل کے اندر سے لالچ ختم کیا جائے، حسد ختم کیا جائے، کینہ اور بغض ختم کیا جائے، یہ تمام جو قلبی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر نماز کے اندر حقیقی لذت محسوس ہوگی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر یہ بیماریاں دل میں موجود ہیں تو کوئی کہے جی میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، نماز پڑھنے کا کیا؟ نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھی جائے گی، لیکن نماز کے حقیقی ذوق و شوق اور لذت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ پھر دل کو پاک کیا جائے۔ اسی کو علامہ نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ تو پہلے دل کو، اگر دل کو پاک و صاف کر لیا جائے تو پھر جو نماز کے اندر کیفیت ہوگی وہ کچھ اور کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھ کے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔